قرآن میں نے آپ کو بھی بھیجا ہے یہ. کیا چیز؟ آنٹی سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم صل على محمد وبارك وسلم وسلم تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو. جب انہوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسری کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا یعنی دوسرے نے اللہ تو متقیوں کی ہی نظریں قبول کرتا ہے. اب یہ اس نے کیوں کہا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا؟ حسد کی وجہ سے. حسد جو ہے انسان کو قتل تک پہنچا دیتا ہے. حسد جو ہے انسان کو اپنی اصلاح سے روک دیتا ہے. اور حسد کے بارے میں حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے. تو حسد سے بچنا چاہیے. بجائے حسد کرنے کے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے بھی ایسا دے دے، اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. دوسرے نے جواب دیا اللہ تو متقیوں کی ہی نظریں قبول کرتا ہے. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. اب وہ پچھتایا کس پر؟ کہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے اپنے بھائی کو مارنا نہیں چاہیے تھا؟ نہیں، اس بات سے نہیں پچھتایا تھا، بلکہ اس کو پچھتاوا اس بات پہ تھا کہ میں کوے سے بھی بدتر ہوں، کہ مجھے لاش چھپانے کا طریقہ بھی نہیں آتا. اس کے بعد اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بخش دی. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. اب یہاں سے مسرفون سے مراد عام ریبیلین ہے جو کھلم کھلا بغاوت کرنے والے ہیں. اب یہاں پہ دو کیٹیگریز کے لوگ اس قصے میں بیان ہوئے ہیں. ایک تو اچھا انسان اور دوسرا برا انسان. یعنی دو بھائی دو کیٹیگریز میں، ایک جو ہے ایک حسد کرنے والا ہے اور دوسرا اللہ سے ڈرنے والا ہے.
اطاعت کرنے والا ہے، ایک مرڈرر ہے اور دوسرا ڈاکٹر ہے، ایک مارنے والا ہے قتل کرنے والا اور دوسرا زندگیوں کو محفوظ کرنے والا ہے، بچانے والا ہے۔ جب بھی زمین میں بد امنی ہوگی، فساد برپا ہوگا تو کیا ہوتا ہے؟ حکومت انسٹیبل ہوتی ہے۔ جب زمین میں ریپ زیادہ ہوتے ہیں، ریپ گینگنگ عام ہوتی ہے، اسی طرح سے کڈنیپنگ عام ہوتی ہے، تو پھر زمین میں فساد ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں زمین میں فساد فی الارض میں عام۔ Okay, be quiet. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں۔ یعنی ابھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ریپ گینگ، کڈنیپنگ اور اس طرح کھلے عام قتل کرنے والے ہیں، ان کو زمین میں قتل کیا جائے گا۔ اب یہاں سے قتل سے مراد کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، بلکہ اس کو قانون سزا دے گا، اس کو جوڈیشری سزا دے گی، یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں، یا ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں، جو لوگ فساد برپا کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لیں، قبل اس سے کہ تم پر قابو پاؤ، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ وہ خود ہی توبہ کر لیتے ہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ اب کامیابی کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی، اور دوسرا کیا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرنا۔ یہاں وسیلہ سے مراد اپنی نیکیوں کا، اپنے ماں باپ کی نیکیوں کا ان سے کہنا، دعا کا، اور اپنی نیکیوں کا وسیلہ دینا ہے، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، کوشش کرو،
بیٹھ نہیں رہو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، بلکہ کوشش کرنی ہے، تب ہی کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا مگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا، ہمیشگی والا عذاب۔ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہاں سے والسارق والسارقہ یعنی چور مرد اور چور عورت کوئی بھی ہو سکتا ہے، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے۔ اب ان سزاؤں کے دینے کا مقصد اس لیے ہے کہ یہ سزائیں عام نہ ہوں، یہ سزاؤں کو ختم کرنا ہے۔ یہ سزائیں دے کر گناہ جو انسان کرتا ہے، جو جرم کرتا ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ یا بندی چوری کرتی ہے یا گناہ کا کام کرتی ہے تو اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ دوسرے جو اس کے آس پاس رہنے والے، وہ اس کو طعنہ تشنیع نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو سکتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، معاف کر دیا ہو۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے؟ وہ ہر چیز پہ اختیار رکھتا ہے۔ ہمارے اختیار میں، ہماری قدرت میں یہ نہیں ہے کہ کسی کو طعنہ تشنیع دیں کہ یہ تو ہے ہی ظالم، یہ تو ہے ہی بد کردار، یا یہ تو ہے ہی چور۔ ہمیں ان القابات سے منع ہونا چاہیے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے۔ اللہ ہی کی قدرت میں ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اے پیغمبر، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں۔ جو کفر میں تیزی دکھاتے ہیں وہ آپ کے لیے باعث رنج نہ ہو، آپ ان سے رنج غم نہ کھائیں، خواہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، یعنی جو من پسند کا حکم ہو اس کو مان لو، نہیں تو نہ مانو۔ تو شریعت ایسی نہیں ہے کہ من پسند مان لیا جائے اور باقی کو چھوڑ دیا جائے۔ میٹھا میٹھا ہاں کوڑا کوڑا تھو، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی دین پہ آتا ہے، ہٹ جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کو سزا دینا چاہتا ہے تو کوئی بھی اس کو نہیں روک سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا لے۔ سماعون للکذب، یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو۔ یعنی ایسے لوگ یہودی جو جھوٹ بولنے والے، سود کھانے والے، حرام کھانے والے ہیں، ان کے مقدمات، ان کا فیصلہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کا دل کرے تو کرے، اگر دل نہ کرے تو پھر ان کے فیصلے نہ سنیں۔ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے
اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو۔ کیا یہ صحیح جائز فیصلہ ہے کہ اگر ایک مسلمان آتا ہے یہودی کے مقابلے میں، قصور چاہے مسلمان کا ہے، تو اب ایسا جائز نہیں ہے کہ قصور مسلمان کا ہوتے ہوئے یہود کو سزا دی جائے، تو یہ پھر عدل نہیں ہوگا۔ فیصلہ کیا کرنا ہے؟ انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں؟ یہ تمہیں کیسے حکم کہتے ہیں جو فیصلہ کرنے والا ہے، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور یہ پھر اسے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دیا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی در حقیقت کافر ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ یہودیوں کے پاس سارے احکامات آ چکے تھے کہ اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں قتل ہے، اگر کوئی آنکھ پھوڑتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی دوسرے کی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ اس کے باوجود انہوں نے ان فیصلوں کو چھپایا، ان احکامات کو چھپانے کی کوشش کی۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا۔ جب ان کے ظلم حد سے بڑھ گئے، کافی وقفہ آ گیا پیغمبروں کا آپس میں، تو اس کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا۔ تو رات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا۔ تو رات کن کو دی گئی تھی؟ یہودیوں کو۔ تو یہودیوں کی کتاب میں سارا کچھ موجود تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی نا، انجیل، اس میں بھی ان کے بارے میں موجود تھا، تورات کے بارے میں۔ تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہے۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔ الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ اللہ نے سب کو ایک امت کیوں نہیں بنایا؟ آزمائش کے لیے۔
لہذا بلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ ہو کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے، مگر پھر اگر یہ اس سے منہ موڑے تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہے۔ جب انسان کو ہدایت بتائی جائے، سیدھا راستہ بتایا جائے، پھر بھی بار بار بتانے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر سمجھ لے اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہی نہیں کیا، اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھانا ہی نہیں چاہتا۔ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہے۔ اگر تم سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے، اگر کوئی یہود کا یا عیسائیوں کا دوست بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ دین کے معاملے میں کسی بھی یہودی کسی بھی عیسائی کے دین کے قریب نہیں جانا۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دل میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں، یہ دور نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور وہ اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کے یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آخرکار یہ ناکام اور نامراد ہو کر رہیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دیے جائیں گے جو اللہ کو محبوب ہوں گے، جو ایمان سے پھرتے ہیں پھر جائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے جو اللہ کو محبوب ہوں، اور اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے۔ اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اب اس آیت میں کہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین کے مومنوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اہل ایمان کے مقابلے میں اپنی طاقت کبھی استعمال نہ کرے، اس کی ذہانت، اس کی ہوشیاری، اس کی قابلیت، اس کا رسوخ و اثر، اس کا مال، اس کا جسمانی زور، کوئی چیز بھی مسلمانوں کو دبانے اور ستانے اور نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو۔ مسلمان اپنے درمیان اس کو ہمیشہ ایک نرم خو
رحم دل، ہمدرد اور حلیم انسان ہی پائیں گے۔ مسلمان آپس میں بہت نرم دل ہوتے ہیں اور ہوں گے، اور کفار پر سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن آدمی اپنے ایمان کی پختگی، دینداری کے خلوص، اصول کی مضبوطی، سیرت کی طاقت اور ایمان کی فراست کی وجہ سے مخالفین اسلام کے مقابلے میں پتھر کی چٹان کے مانند ہوں گے۔ اب ہمیں اسلام، کوئی مسلمان ہے تو اسے پرائیڈ ہونا چاہیے، ایز اے مسلم کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فلاں کافر، فلاں عیسائی تو بہت ہی زیادہ مال والا ہے، اس کا تو بہت ہی اونچا سٹیٹس ہے، ہائر سٹیٹس ہے، تو کسی کا سٹیٹس آپ کو مانوس نہیں کرنا چاہیے، آپ اس سے مانوس نہیں ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگلی آیت میں تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہے جو نماز اسلام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اس کا اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اب اپنا دوست کس کو بنانا ہے؟ ایمان والوں کو، جو نماز قائم کرنے والے ہو، زکوٰۃ دینے والے ہو۔ اب ہماری فرینڈ شپس ہمیشہ دیکھیں کہ آپ جس کو فرینڈ بنا رہے ہیں، کسی کو دوست بنا رہے ہیں، تو کیا وہ ایسا ہے جو ایمان والی ہے؟ کیا وہ ایسی ہے جو نماز پڑھنے والی ہے، زکوٰۃ دینے والی ہے؟ کیونکہ جب جو صحبت ہوتی ہے اس کا بہت اثر پڑتا ہے آپ کی زندگی میں۔ اگر اچھی ہوگی، نیک انسان ہوگی، نیک فطرت ہوگی تو وہ کوالٹیز آپ میں بھی آئیں گی۔ اگر کوئی نیک نہیں ہے، کوئی ایسی سگریٹ پینے والی یا ایسی جو بدگو ہے، بری زبان استعمال کرنے والی یا اللہ سے بہت دور ہے، تو ایسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اگر دوست بنانا ہے تو پھر اس کو بھلائی کی طرف لے کے آؤ، اس کو دین کی دعوت دو، اس کو دین کے راستے پہ لے کر آؤ، وہی خیر خواہی ہے۔ آگے اللہ فرما رہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل ایمان میں سے، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ بار بار اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی دوستیوں سے بچیں، جو کافر ہیں کافروں کی دوستیوں سے بچیں، کیونکہ وہ ہمیشہ آپ کے دین کو، آپ پر دین کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو دین سے دور کر دیں، وہ آپ کی عبادات کا مذاق اڑائیں، تو ایسے لوگوں کے دین سے، ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل والے، وہ عقل مند نہیں، وہ عقل نہیں رکھتے۔ پھر کہو کیا میں ان کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سواء السبیل سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہو، جب یہ تم
لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے لوگ جو زیادتی کرتے ہیں، جو زیادتی کے کاموں میں بھاگے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، حرام کا مال کھانا جائز نہیں، رشوت کا مال کھانا جائز نہیں۔ آپ کی سیلری سے ٹاپ آف مال جو ہے آپ کو کوئی اوپر دیتا ہے تو وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ کوئی دوسرا آ کے آپ کو غلط ذریعے سے کہیں پوائنٹ ہونا چاہتا ہے آپ کو دے، وہ مال جائز نہیں ہے۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ ہمیشہ کسی کو اچھائی کی دعوت دیں، برائی سے روکے۔ اگر آپ میں کوئی برا کام کرتا ہے، آپ کے خاندان میں سے، آپ کے فرینڈ شپ کوئی بھی فرینڈ میں سے، تو آپ ان کو ضرور روکیں۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، باندھے گئے ان کے ہاتھ ہیں، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کشادہ ہے، جسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی سعی کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں پہ یہودی کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مطلب اللہ خرچ نہیں کرتا، ہمیں خرچ کرنے کا کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ تو پوری دنیا کو چلا رہا ہے، اللہ تو پوری دنیا کو کھلا رہا ہے۔ تو یہ سراسر یہودیوں کے ہتھ کنڈے ہیں۔ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کی نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ اگر یہ ایمان لاتے، اللہ سے ڈرتے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں، ان کی ساری خطائیں معاف ہو جاتی اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ اگر یہ پہلی کتابوں پر ایمان لاتے تو اللہ کہتے ہیں ایسا کرتے تو ان کے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، لیکن وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اکثریت ان کی سخت بد عمل ہے، وہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ اب رسول کا کام کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو آگے پہنچا دینا، عمل کرنا انسان کے بس میں ہے۔ صاف کہہ دو کہ اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے یہ کہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی
اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، مسلمان ہو یا یہودی، صابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ رنج ہوگا۔ اصل بات کیا ہے؟ اللہ پر، آخرت پر ایمان لے کر آنا اور نیک عمل کرنا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ یہ ساری یہود و نصارہ کی چالاکیاں اور ان کی بدفعلیاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر انہوں نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بننے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھ رہا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو اصل بات کیا تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ میں کون ہوں، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے تم اللہ کی عبادت کرو۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہوں، اللہ ایک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ ایک ہے، لیکن یہ اللہ کو تین میں سے ایک مانتے ہیں کہ کچھ تو ہے اللہ، نعوذ باللہ۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ ان کی ماں ایک راست باز عورت تھی، یعنی ان کی ماں جو تھی حضرت عیسیٰ کی پاک باز عورت تھی، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو یعنی ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ اگر وہ مسیح کو اللہ کہتے ہیں تو مسیح بھی کھانا کھاتا اور مریم بھی کھانا کھاتی تھی، اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کہہ دو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، یعنی حد سے نہ بڑھ جاؤ، اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے۔ اب دین میں غلو جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ دین میں اپنے پاس سے چیزیں بنانا، اپنے پاس سے دین میں سختی کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ دین ہمارا بہت ہی نرم دین ہے، اس کو فالو کریں، اس دین کو اپنائیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، امت وسطیٰ پہ نازل ہوا۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ جب انسان حد سے بڑھ جاتا ہے، زیادتیاں کرنے لگتا ہے، حد کراس کرتا ہے، جو لمٹ ہے اس کو کراس کرتا ہے، تو پھر آخر کار اس پر نبی بھی تنگ آ جاتے ہیں، انبیاء بھی تنگ آ جاتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں۔ ایسے ہی لعنت حضرت
داود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پہ کی تھی. انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال سے کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. کانوا لا یتناہون عن منکر. اب یہ دیکھیں ایک ہمارے لیے لیسن ہے کہ جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو ضرور روکیں. اس کو جو آپ کے پاس طاقت ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے روکیں کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ برا فعل ہے، نہیں تو پھر وہاں سے چلے جائیں اور اس کو اپنے دل سے برا جانیں. آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، یعنی قیامت کو. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی یعنی قرآن، تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں. مگر تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے. یعنی ایمان والوں سے دشمنی میں کون سخت ہوں گے، کون آپ کے اینیمی ہوں گے؟ یہود اور مشرکین. اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں. یہ اس وجہ سے کہ ان کی عبادت گزار عالم اور تارک کی دنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے. مسلمانوں کے قریب ترین لوگ کون ہوں گے؟ جو کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہوں گے. اب عیسائیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے. تو جو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے وہ ایمان کے زیادہ قریب ہوں گے، مومنوں کے زیادہ قریب ہوں گے. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے. اور ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. دوسری طرف رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہے. جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا اسے کھاؤ اور پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. اب حلال چیزیں کیا ہے؟ جو پاک چیزیں ہیں، جو طیب ہے. اب طیب چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ ایک تو ہماری حس جو ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ کون سی چیز پاک ہے، صاف ہے. اب گلی سڑی چیز ہوگی تو ظاہری بات ہے ہمارے حواس ہمیں بتا دیں گے کہ یہ گلی سڑی چیز ہے، اس کو نہیں کھانا، تو ہم اس سے منع ہو جائیں گے، رک جائیں گے. اسی طرح سے پھر طیب چیزوں کا ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے؟ شریعت سے. اللہ نے ہمیں ایک لسٹ بتا دی کہ کون سی حرام چیزیں ہیں، اس سے بچ جاؤ گے تو باقی ساری چیزیں حلال ہیں.
لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو، محمل قسمیں کون سی ہیں کہ انجانے میں جو آپ کی زبان پہ چڑھی ہوتی ہیں، واللہ، باللہ، بائی گاڈ، یہ ساری قسمیں کیا ہے؟ محمل. تو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا، ضرور پوچھے گا. ایسی قسمیں توڑنے کا کفارہ یہ ہے جب تم جان بوجھ کر قسم کھاتے ہو، پھر اب تم نے اس کو توڑنے کا ٹائم آ گیا، تم کہتے ہو کہ یہ تو میں نے غلط کھائی تھی، مجھے نہیں کھانی چاہیے تھی، تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، یعنی اگر قسمیں کھا لو تو پہلی بات ہے قسمیں نہ کھاؤ. اگر کھانے کا کہیں وقت آ گیا تو پھر کوئی مجبور کرے تو پھر یہ ہے کہ تم نے حفاظت کرنی ہے. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو. تو اس آیت میں کیا ہمیں پتہ چلا کہ بات بات پہ قسم اگر کوئی کھاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں پکڑ نہیں ہوگی، لیکن جان بوجھ کر جب آپ قسم کھاتے ہیں، پلاننگ کے ساتھ کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا. اگر اس کو ایسے ہی آپ توڑ دیتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، پھر توڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا. ہاں، اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، ایسا کھانا جو آپ خود ہم کھاتے ہیں، یا اور جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا پھر کھانا نہیں کھلا سکتے تو انہیں 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو، کپڑے دے دو، یا ایک غلام آزاد کر دو. آج کل غلام نہیں تو اس کی استطاعت نہیں ہے تو 3 دن کے روزے رکھو، یہ قسم کا کفارہ ہوگا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا، یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شراب کا حکم کلی کر دیا کہ شراب جو ہے وہ بالکل حرام ہے، شراب کو ٹچ بھی نہیں کرنا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شراب کا حکم دیا کہ آخری حکم ہے، حتمی حکم ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی شراب پیے گا تو پھر اس کی سزا ہوگی. اس سے پہلے بھی شراب کا حکم کے بارے میں ہم 2 جگہ پہ پڑھ چکے ہیں، جو سورہ بقرہ کی آیت 219 اور سورہ نساء کی آیہ نمبر 43 میں گزر چکا ہے. اب یہاں پہ شراب جو ہے، الکوہل، یہ ساری چیزیں حرام ہے. شراب کے جو زمرے میں چیزیں آتی ہیں، ٹاکسٹنز، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ نے ان کو منع کیا ہے. شراب کیا ہے؟ جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لے، جب وہ پیے یا کھائے تو انسان کی عقل، اس کے حواس قائم نہ رہیں. تو جو بھی اس زمرے میں آتی ہیں سارے، وہ ساری چیزیں حرام ہے. والمیسر، اور جوا، یہ بھی حرام ہے. اور یعنی جوا حرام ہے، قسمیں کھانا، کسی بھی چیز میں آپ پیسہ لگانا، منی کو انوالو کرنا. آپ چاہے گھر میں کوئی گیم کھیلیں، اس میں پیسہ لگائیں تو وہ جوے میں آئے گا. تو یہ ساری چیزیں، ایسے گیمز حرام ہے. اور آستانے اور پانسے، قسمت کا حال معلوم کرنا، پتھر، رنگ، یا پھر تاریخ کے ذریعے سے کوئی رنگ مجھے یہ پسند ہے، یعنی اس کا تعلق، رنگ کا تعلق 500 سے ہو تو وہ جائز نہیں ہے. اسی طرح پتھر، اسی طرح سے ستاروں کے بارے میں حال جاننا، یہ بھی جائز نہیں. ستاروں کے ذریعے سے اپنی قسمت کا اندازہ لگانا، تو یہ ساری چیزیں
حرام ہے، شیطانی عمل ہے، اور ان سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم فلاح پا جاؤ۔ شیطان تو یہ کہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز نہ رہو گے؟ اب شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہ ان کے ذریعے سے، اب کوئی شراب پیے گا تو شرابی گھر میں جا کے یا تو عورت کو مار پیٹ کرے گا یا ظلم و زیادتی کرے گا بچوں کے ساتھ، کسی نہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گا، تو شراب پینا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شراب جو پینے والا ہے، ظاہری بات ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھے گا، نماز کے قریب نہیں جائے گا، تو ایسی چیزیں جو اللہ کی عبادت سے آپ کو روکتی ہوں وہ ان کو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو اور باز آ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی، حکم کو توڑا، پامال کیا، تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ ہمارے رسول کا کام کیا ہے کہ بات کو آگے پہنچا دینا، لیکن اس کے بعد تم عمل نہیں کرو گے تو پھر اس کا ٹھکانہ بھی برا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے جو پہلے کچھ کمایا، کچھ کھایا پیا تھا، اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں۔ جن کو پتہ چل گیا شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، یہ ساری چیزیں حرام، اس کے بعد پھر وہ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو پھر آئندہ نہ کرنے کی توبہ کرے، تو ایسے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا بندہ، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی جو بھی کرے گا اس کو خیر مقدم کرے گا۔ جو حرام کی گئی ہے اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس جس چیز سے روکا جائے اسے رکیں اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ اختیار کریں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو پسند کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو۔ اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جانور اس نے جو مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں، تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا تو ویسا ہی جانور کعبہ کو بھیجنا ہوگا یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا، اس حرکت کو لٹایا، ریپیٹ کیا، تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کا اگر کوئی قانون توڑتا ہے اللہ کو کمزور نہ جانو، اللہ بڑی طاقت والا ہے، اللہ عزیز انتقام ہے، اللہ بدلہ لینے والا ہے، اللہ سخت بدلہ لے گا۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار، اس کا کھانا اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، یعنی جب تم حالت احرام میں ہو، سفر کر رہے ہو، سمندر میں ہو، تو مچھلی وغیرہ کھا لینا، سمندر میں جو چیزیں ہیں وہ کھا لینا حلال ہے، لیکن احرام کی حالت میں خشکی میں جو جانور ہیں ان کا شکار کرنا حرام ہے۔ بس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا قیامت والے دن، جس کے ہاں سب کو پیش کیا جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا، وہاں سارے انبیاء بھی موجود ہوں گے،
اللہ پھر پوچھے گا بتاؤ اب تم گواہی دو کہ انہوں نے کیوں نیک اعمال نہیں کیے، انہوں نے کیوں برے کاموں کو دہرایا، کیوں کرتے رہے۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں حشر کے، اللہ ہمیں قیامت کے سوالاتوں سے بچائے، اللہ ہمیں بغیر سوال کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ نے مکان محترم یعنی محترم مقام جو ہے، مکان جو ہے کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ اللہ کی دو کوالٹیز، دو صفات بتائی گئی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو اللہ جو کوئی قانون توڑتا ہے، اللہ کی حکم عدولی کرتا ہے تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور دوسری طرف جو گناہ کر کے اللہ کے در پہ آ جاتا ہے، خطا کر کے اللہ کے در پہ آ جاتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں، پاک اور ناپاک برابر نہیں، خواہ ناپاک کی محتاط تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو، یعنی ناپاک چیز تمہیں کتنا ہی اٹریکٹیو کرنے والی ہو تو وہ ناپاک ہی ہوگی۔ فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل والو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اب برائی جو ہوتی ہے، ناپاکی کی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے تمہیں اٹریکٹ کرے، تمہیں اپنی طرف کھینچے، لیکن ان چیزوں سے بچنا ہے، حلال چیزیں کھانی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائے، تمہیں ناگوار ہو، یعنی ایسے ہی بال کی کھال نہیں اتارنی، سوال پہ سوال نہیں کرنا، جو جائز ہے وہ سوال کرے، ناجائز سوال جو سامنے ظاہری سوال ہے ان کو نہیں پوچھنا چاہیے، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دیے جائیں گے۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا بردبار ہے، اللہ تعالی حلیم ہے۔ تو بار بار سوال کرنا، اور وہ سوال کہ جس کا پوچھنے کا تعلق ہی نہیں ہے کہ اللہ کہاں بیٹھا ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے، اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ بصیر ہے تو کیسے دیکھتا ہے، یہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا فضول ہے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا، نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، یہ ساری چیزیں، یہ سارے جانور انہوں نے خود ہی بنا لیے تھے، مشرکین نے ان کے نام خود ہی رکھ لیے تھے، اللہ تعالیٰ نے کوئی نام نہیں رکھے تھے، اور پھر ان کے خود ہی نام رکھے اور خود ہی اللہ کی طرف منسوب بھی کر دیا۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں کہ یہ نام اللہ نے رکھے ہیں یا یہ مقرب ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہے کہ ایسے وہمیات کو مان رہے ہیں، ایسے غلط کاموں کو جو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بے عقل لوگ ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا،
کہ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور ایسے پیغمبر کی طرف جو اللہ نے ہمارے اندر مبعوث فرمایا اس کی بات سنیں، اس کے حکم کی تعمیل کریں۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے باپ دادا کی بات کو سنتے ہیں۔ ہمارے میں بھی عام ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں کام ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا لہٰذا ہم تو کریں گے، فلاں کام جو شریعت میں ہے ہی نہیں، یہ تو میرے بڑے ایسے کرتے آئے، میرے بزرگ ایسے کرتے آئے۔ تو اللہ کہتے ہو سکتا ہے باو اجداد کو عقل نہ ہو، ان کو ان باتوں کی سمجھ نہ ہو، صحیح راستے کی خبر ہی نہ ہو، تو آپ ان کی تقلید کرتے جاؤ گے۔ بجائے تقلید کرنے کے تم کیا کرو؟ قرآن کو پڑھو، نبی کے فرمان کو پڑھو اور دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے اس بارے میں۔ تو ہمیں بھی اندھی تقلید نہیں کرنی، قرآن و سنت کی بات کو سننا ہوگا، دیکھنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر تم خود راہ راست پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ قیامت والے دن اللہ سب بتا دے گا کیا کس نے کیا، کون سا جو کیا صحیح کیا غلط کیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں۔ اب ایک بندہ ہے سفر کر رہا ہے تو اس کی موت کا وقت قریب آ گیا اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت اس کو چاہیے کہ 2 گواہ ٹھہرائے اور وہ 2 گواہ عدل کرنے والے ہوں، گواہی صحیح دینے والے ہوں۔ یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے، اب گھر جب انسان ہوتا ہے تو وہ تو موت آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن سفر میں ایک مصیبت قرار دیا گیا ہے کہ سفر میں کوئی فوت ہوتا ہے تو ایک مصیبت ہے، تو اس وقت تم اگر مسلم نہ ہو تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے کہ وہ جو غیر مسلم ہے ہو سکتا ہے گواہی صحیح نہ دے، تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ جب یہ قسم کھائیں ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب انسان فوت ہو رہا ہو اور 2 گواہوں کی ضرورت ہو، تو پہلی بات ہے ایمان والے لوگ مل جائیں تو وہ گواہ جو مرنے والا ہے اس کی وصیت کو دھیان سے سنے، اور پھر جو مرنے والا ہے اس کی وصیت جو اس نے کی ہے اس کو صحیح طرح سے وارثوں کو بتا دے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے، یعنی جو گواہی دینے والے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے، تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو۔ اب ایک طرف اگر کوئی گواہی دینے والا گواہی دیتا ہے کہ صرف وراثت ایک ہی بندے میں تقسیم ہو جائے گی، تو یہ ہمیں مرنے والے نے وصیت کی تھی، ہو سکتا ہے وہ غلط کر رہے ہوں، غلط وصیت کر رہے ہوں، تو پھر دوسری طرف سے جن کی حق تلفی ہوئی ہے وہ ان میں سے 2 بندے ایسے لیے جائیں گے جو شہادت دینے کے اہل ہوں، وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ پھر دوسری سائڈ سے 2 شاہد لیے جائیں گے اور گواہی ہوگی۔
اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف رکھیں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہو۔ اب عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ کوئی بھی نبی جب فوت ہو جاتا تھا یا ہو جاتا تو وہ غیب کا علم نہیں رکھتا۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، یعنی جھولے میں، چھوٹی عمر میں اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی۔ میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں روح پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادر ذات اندھے کو کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، جو کوڑی زدہ اس کو میرے حکم سے صحیح کرتا۔ تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا، زندہ کرتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد کروا رہے ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کو قیامت کے دن یاد کرائیں گے کہ وہ وقت یاد کرو، تصور کرو، امیجن کرو کہ یہ چیزیں میں نے تمہیں دی۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو عیسائیوں کو نہیں کہا کہ اللہ کو اپنا بیٹا بناؤ، اللہ نے مجھے بیٹا بنایا ہے، یا اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراؤ۔ تو اللہ تعالیٰ گواہی لیں گے، گواہی کے طور پہ اللہ تعالیٰ سب کو پیش کریں گے، سب انبیاء کو۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے کہ میں نے تو سارے حواریوں کو اشارہ کیا تھا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو تب سب ہم ایمان لائے تھے اور ہم مسلم تھے۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو، تم مومن ہو۔ اب یہاں پہ جو دسترخوان کا آیا ہے نا، المائدہ، تو اسی وجہ سے اس کا نام مائدہ ہے۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ بن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ غرض جب یہ احسانات یاد کر لو، یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا مانو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا،
آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ یہ اللہ تعالی قیامت والے دن یعنی ایک امیجن کر رہے ہیں، ہم بھی امیجن کریں کہ یہ قیامت کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کے ساتھ بیٹھے ہیں، الف سے لے کر یہ تک سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قیامت کے آخر تک، اور دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک ساری دنیا وہاں پہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں میں نے آپ کو دی، آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ؟ تو کیا کہیں گے کہ نعوذ باللہ، اللہ تو پاک ہے، میں ایسا کیوں کہوں گا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم امیجن کریں کہ قیامت قریب، قیامت کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا گواہی نبیوں کو معاف نہیں کرے گا، تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ میں اور آپ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ ہمیں ایسی سوال و جوابوں سے قیامت والے دن محفوظ فرمائے۔ میں نے ان سے اس سوال کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوائے یہ جو آپ نے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، میں اسی وقت تک ان کا نگراں تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا، مگر جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگراں تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگراں ہیں۔ اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آسمان اور زمین اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ تھی سورۃ مائدہ۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے کتنا پیارا نقشہ باندھا قیامت کا کہ ہم سارے موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر یہی جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایسے سارے انبیاء کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو یہی لوگوں سے کہا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو یعنی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ تو اللہ تو بہترین گواہ ہے، تمہیں تو پتہ ہے ہم نے یہی حکم دیا تھا۔ آگے لوگوں نے دین کو اپنی مرضی سے بنا لیا، دین کو اپنی مرضی سے ڈھال لیا، تو اللہ تعالیٰ ایسا دین جو بدعات والا دین ہے، ایسا دین کو پسند نہیں کرتے، اور نہ اللہ قیامت والے دن ایسے دین کو قبول فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی جو غلط تقلیدات ہیں، جو قرآن و سنت کے خلاف تقلیدات ہیں، ان سے محفوظ فرمائے، ہمیں وہی راستہ دکھائے جو سیدھا راستہ ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں ذکر کیا، اور جو ہم بار بار اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھا دے، انبیاء کا راستہ، صدیقین شہداء کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ۔ اللہ ہمیں بدعات سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔